ہمارے چینل الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو لائک اور سبسکرائب اور فیس بک پیج پر فالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن شام چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سدوم و عامورہ نامی بستیاں آباد تھی۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے گئے اور ان کے پیچھے سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نماز کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ خلاصہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قبرستان جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے قبرستان میں بسنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ہم عمل کی فضیلت۔ تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ خلاصہ، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے، وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارے میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے۔ طب نبوی سے علاج۔ خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کر کے پھر اٹھے۔